اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر کا مقام یہ ہے، یہ مرتبہ ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام 70 انبیاء کے مقابلے میں میرے امتی نیکیاں لے کے آ جائیں تو میرے ابو بکر کے مقابلے میں پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ میرے ابو بکر کا ایمان پھر بھی سب سے افضل الفا والا ہے۔ یعنی سب کی نیکیاں جمع ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں، ان کا ترازو ایک طرف ہو اور میرے ابو بکر کی نیکی ایک طرف ہو تو میرے ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے ہر وقت جب بھی کوئی حکم ہوتا نا تو ابو بکر یہ نہیں کہتے کہ حضور ایسے کرنا ہے کہ ایسے کرنا ہے، نا جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو ابو بکر نے اس کو مان کر اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غار کے اندر، مختصر کرتا ہوں کیونکہ پھر وقت مختصر ہوتا ہے، بعد میں مکمل کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار کے اندر گئے، حضور کو فرمایا کہ حضور آپ بات ٹھہریے، میں جاتا ہوں غار کی صفائی کرتا ہوں۔ اب غار کی صفائی کی کرنے کے بعد جتنے بھی سوراخ تھے امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بند کر دیے۔ بند کرنے کے بعد آئے اور حضور کو فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور اندر جاتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو، اے ابو بکر میں نے اعلان کرنا ہے۔ اب ذرا سوچئے گا نا، اللہ کے نبی بھی تو سفر میں تھے اور ابو بکر بھی سفر میں تھے، کیا حضور تھک گئے ہیں؟ جو دو جہاں کے سردار ہیں ابو بکر تھکے نہیں ہیں؟ لیکن ابو بکر کی تھکاوٹ نبی رحمت علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے دور ہو چکی تھی۔ ابو بکر نے سب کچھ حضور کے لیے قربان کر دیا تھا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اعلان فرمائیں۔ ابو بکر کی گود حاضر ہے، ایک سوراخ بچ گیا جس کے اوپر امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں زور سے رکھ لیا۔ حضور نبی رحمت علیہ السلام اعلان فرمانا شروع ہو گئے۔ دشمن آیا اور دشمن نے آ کے نا ابو بکر کے اوپر وار کیا۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو دیکھیے گا، اکثر جب میں اور آپ کوئی چیز ہمیں اچانک ٹچ ہوتی ہے تو ہم فوراً پیچھے بھاگتے ہیں، اور نفسیات جو علماء کرام ہیں وہ بھی یہ بات لکھتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جب کوئی چیز انسان کے جسم کو ٹچ کرتی ہے، جب اسے پتہ نہیں ہوتا تو فوراً وہ بٹک کے پیچھے ہو جاتا ہے، کہتا ہے شاید کوئی مجھے کاٹنے چیز آ رہی، بچانے آ رہی ہے۔ لیکن وہاں ابو بکر آپ کی عظمت کو سلام، آنے والا آیا، دشمن نے ڈسا، لیکن ابو بکر نے پاؤں پیچھے نہیں بلکہ ایڑی مبارک کو اور زور دیا، اور زور اس وجہ سے دیا کہ کہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کوئی جانور کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ سانپ دشمن کا کاٹنا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا پاؤں ساکت رہا۔ علماء لکھتے ہیں ایک بار نہیں کئی بار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے اپنا زہر کا نشان پہنچایا، زہریلا ڈنک پھینکا ان کے اوپر، لیکن آپ نے اپنی ایڑی مبارک ذرا بھی نہ ہلائی۔ اب جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آپ نے ٹانگ بھی نہیں ہلائی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آرام میں خلل آ جائے، لیکن زہر کا اثر چلتے چلتے ابو بکر کی آنکھ تک پہنچا تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نگاہ کھولی اور کہا اے ابو بکر بتاؤ تجھے کس چیز نے رلا دیا، کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ علیہ السلام کسی چیز نے اتنا شدید کاٹا ہے یا رسول اللہ کہ
اس کی ذات کی وجہ سے میری تکلیف بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دشمن پاؤں میں ہے تو تجھے بچانے والا تیری گود میں ہے۔ ابو بکر تو پریشان کیوں ہے؟ ابو بکر لا اپنا پاؤں جہاں پہ کسی نے کاٹا ہے، میں اپنا لہب لگاتا ہوں، تیرا کاٹا ہوا تکلیف سے جسم سب دور ہو جائے گا۔ اب یہ لہب کون سا تھا جو خیبر کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مولا علی کو جب بلایا، کہا علی آنکھوں کے اوپر لہب لگاؤ، آنکھیں شفا ہو جائیں گی۔ وہاں پہ علی کی آنکھوں پہ لگا، مولا علی کو شفا ملی۔ جہاں پہ ابو بکر کے پاؤں پہ لگا، ابو بکر کو شفا مل گئی۔ ایمان والے جب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایمان والو جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لہب لگایا، تھوک مبارک لگایا، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تھوک پہلے لگا یا درد پہلے چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب رب کریم نے شفا عطا فرمائی، اب سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے پیاس لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر جاؤ غار کے درمیانے حصے میں چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں پانی مل جائے گا۔ اب ایمان والوں میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے غار میں گئے اور غار صاف کی تو پانی موجود نہیں تھا، وہ جانتے تھے، لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہی تو ادا ہے ابو بکر صدیق کی جس نے ابو بکر کو ابو بکر صدیق اعظم بنا دیا، بہت بڑا مقام ادا کر دیا۔ ابو بکر جانتے تھے کہ غار میں پانی موجود نہیں، لیکن جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو جانتے تھے جو حضور فرما دے رب کر دیتا ہے۔ یہ رب کریم وحدہ لا شریک اپنے محبوب کی ادا کے اوپر، زبان کے اوپر جو نہ کرنے والا کام ہوتا ہے رب کریم اس کو بھی کر دیتا ہے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق نے سوال نہ کیا، یہ نہ پوچھا حضور تو میں تو ابھی غار صاف کی ہے اور آپ فرماتے ہیں غار کے درمیان میں چلے جاؤ پانی موجود ہے، بلکہ کوئی پانی نہ تھا، نہ بلکہ پکے ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلنا شروع ہو گئے۔ جب چلنا شروع ہو گئے تو رب کریم وحدہ لا شریک نے حکم فرمایا اور جنت کے فرشتے جنت کی نہر کو جا کے غار کے درمیانے وسط میں پہنچا دے۔ میرے یاد کے غلام کے آنے سے پانی تھا، پانی پیا، پانی پینے کے بعد واپس آئے تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر پانی پیا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ پانی پی لیا ہے۔ اب حضور پوچھتے نا تو ابو بکر کو پتا کیا چلتا؟ میرے مصطفیٰ نے پوچھا ہی اسی لیے ابو بکر دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ ابو بکر کی شان کیا ہے کہ رب کریم جنت سے پانی بھی بھیج دیتا ہے۔ ابو بکر جب حضور سے وفاداری کرو تو رب کریم غائب سے اس طرح مدد فرماتا ہے جس طرح ابو بکر کی مدد رب کریم نے فرمائی ہے۔ جب ابو بکر بتاتے نا، بسم اللہ جزاکم اللہ خیر، جب ابو بکر بتاتے نا حضور پوچھتے نا تو ہم تک بات پہنچتی نا، جب ہم تک بات پہنچتی نا تو شان صدیق اکبر سمجھ آتی نا۔ اب حضور نے فرمایا خواجہ قمر الدین سالمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس دل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت نہیں، اس دل کے اندر رب کریم وحدہ لا شریک کی محبت نہیں، اس دل کے اندر رسول اللہ کی محبت نہیں، چاہے وہ لاکھوں کیا اربوں خربوں کے حساب سے نیکیاں لے کے آ جائے۔ خواجہ قمر الدین سالمی رحمت اللہ فرماتے ہیں جس دل کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت نہیں،
अद्भुत खलबों में नेकियां होगी तो रब करीम उसको जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम अता फरमाएगा अगर वो बहुत रखता। और जिसकी मोहब्बत होगी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दिल के अंदर रब करीम बगैर हिसाब के उसे जन्नत अता फरमा देगा। यानी अबू बकर की मोहब्बत मोमिन को जन्नत में ले जाने वाली है और अबू बकर की मुखालफत मोमिन के लिए जहन्नम का बायस बनती है। ईमान वालों, जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो ईमान वालों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ाकुमुल्लाहु खैर, जब ये बात फरमाई अब जरा तवज्जो फरमाना। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पूछा बताओ पानी पिया, कहाँ पानी पिया? कहा अबू बकर ये पानी कहाँ से आया? अबू बकर का ईमान देखिएगा ईमान वालों। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया या रसूलल्लाह ये रब जानता है या रब के रसूल जानते हैं। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम, या रब जानता है या रब के रसूल जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर ये वो पानी था जब तुम गए। कहा या रसूलल्लाह मैं जानता था वहां पे पानी मौजूद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तुम जानते थे, जानते हुए भी तुमने चलना शुरू कर दिया कि हुजूर ने फरमा दिया वहां पे पानी है। तुम जानते थे पानी मौजूद नहीं था। तो रब करीम ने तुम्हारे ईमान की पुख्तगी की वजह से रब करीम ने जन्नत के पानी वाले फरिश्ते को हुक्म फरमाया जाओ मेरे अबू बकर के जाने से पहले पहले जन्नत की नहर का पानी वहां पे उबाल दो। यानी सिद्दीक़ अकबर की ये शान है कि रसूलुल्लाह की वफादारी करे। रब करीम जन्नत की नहर वाला पानी शहद से मीठा दूध से ज्यादा सफेद पानी अता फरमा दे। तो ईमान वालों, जब ईमान वाला खातम हुसैन रसूल जैसा बंदा बाग में बैठकर रसूलुल्लाह की वफादारी से वादा निभाता है, लाहौर की गलियों में तंग पड़ जाती है और वो मीनारे पाकिस्तान भी कम पड़ जाता है। रसूलुल्लाह के खातम खिलाफत रसूल के अंदर जो बंदा होता है उसका जनाजा पढ़ने के लिए लाहौर भी कम पड़ जाता है। जरा सोचिएगा आज तो खातम हुसैन अगर रसूलुल्लाह से वफा करे रब करीम इतना बड़ा मकाम अता फरमाता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने तो अपना तन मन धन माल जान सब कुछ राह खुदा राह मुस्तफा में कुर्बान कर दी। तो फिर रब करीम इस तरह मोमिन को जन्नत अता करे। जो मोमिन अबू बकर का बुग़्ज़ रखे कभी वो जन्नती नहीं हो सकता। जन्नती मोमिन वही है जो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर से मोहब्बत करता है। वो ईमान वाले आप हो, वो ईमान वाले हम हैं, वो ईमान वाले रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। जो रसूलुल्लाह के गुलाम हैं ना अबू बकर से नफरत करते हैं, ना उमर से नफरत करते हैं, ना उस्मान से नफरत करते हैं, ना मौला अली से नफरत करते हैं, ना सवा लाख से नफरत करते हैं, बल्कि यही कहते हैं या रसूलुल्लाह आपका हर सहाबी हक है, या रसूलुल्लाह आपका हर सहाबी सच है, और या रसूलुल्लाह आपका हर गुलाम जन्नती है। ये ईमान वालों का हिस्सा है और तकाजा है जिसका इस दर्जे में ईमान है। रब करीम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ कल बरोज़े महशर उसका हाशिर फरमाएगा, जिसके मुतल्लिक़ रब ने फरमाया मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। इतना प्यारा जब दोस्त मिल जाए फिर हमें क्या चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक के फज़ाइल समझने की हिम्मत तौफ़ीक़ अता फरमाए और इनसे पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।